अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर उर्दू और उसका सेकंड पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश और उनकी शख्सियत के बारे में, उनके कलाम के बारे में। आज हम ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कुछ हैदर अली आतिश के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि हैदर अली आतिश हैं, दिल्ली में पैदा हुए थे। इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था, 1847 में हुआ था। उनके कलाम में हालांकि दबिस्तान लखनऊ के थे, दबिस्तान लखनऊ के होने के बावजूद उनके कलाम में दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियात थीं। आज गज़ल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे उनकी, हबाब। इससे पहले कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हबाब आसा। हबाब आसा का मतलब होता है बुलबुले की तरह नापायदार फ़ानी, यानी कि बुलबुला जिस तरह से बुलबुले की ज़िंदगी कुछ लम्हे की होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, फूट जाता है, इसको हम हबाब कहते हैं, हबाब आसा। एक होता है साइल। साइल का मानी होता है सवाल करने वाला, और साइल को हम कहते हैं मांगने वाला, यानी कि फ़कीर। एक है मोमियाई। मोमियाई का मतलब होता है एक दवा जो मोम की तरह नरम होती है और ज़ख्म के लिए मुफीद होती है, ज़ख्म की दवा। शिकस्त का मतलब होता है हार। कासाए सर का मतलब होता है खोपड़ी। खातिर का मतलब होता है दिल। कासाए गुदाई का मतलब होता है भीख मांगने का बर्तन, कासा। आईने खाने का मतलब होता है वे घर जिसमें चारों तरफ आईने लगे हों, आईना खाना। एक होता है रिसाई। रिसाई का मतलब होता है पहुँच, है ना। आपकी रिसाई कहाँ तक है, यानी कि आपकी पहुँच कहाँ तक है। फ़र्दाए क़यामत का मतलब होता है क़यामत के दिन। वाज़गो का मतलब होता है अंधा, वाज़गो, ये जे जिसमें 3 नुक्ते होते हैं वो है। जसद का मतलब होता है जिस्म, और तलाई का मतलब होता है सुनहरी, और कालिब का मतलब होता है सांचा, है ना। तो यह हो गया कुछ मुश्किल अल्फाजों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इनकी गज़ल के बारे में। हबाब आसा मैं दम भरता हूँ तेरी आशनाई का, निहायत गम है इस कतरे को दरिया की जुदाई का। हबाब मैंने बताया था, हबाब का मतलब होता है बुलबुला, वो बुलबुला जो फूटने वाला हो, ख़त्म होने वाला हो। और तेरी आशनाई, आशनाई का मतलब आपकी मोहब्बत। आतिश, यहाँ पर जो आतिश की ये गज़ल है, ये गज़ल इश्क़ हकीकी की एक नमूदार गज़ल है। इश्क़ हकीकी मतलब ऐसा इश्क़ जो खुदा से होता है। तो यहाँ पर आतिश खुदा से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, और इसके साथ अपनी हैसियत के से भी वाकिफ़ हैं कि मैं ज़ानी हूँ, यानी कि ज़ाया होने वाला हूँ। जैसे बुलबुले की ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए उसको ख़ुद मालूम नहीं होता, और ये सारी ज़िंदगी खुदा के हाथों में है, और उस खुदा से मैं इश्क़ करता हूँ। फिर भी खुदा से जो अज़ल से अब तक, जब से ये दुनिया पैदा हुई है, जब से ये कुछ ज़िंदगानी है, तब से वो रहने वाला है मेरा खुदा, जिससे मैं इश्क़ करता हूँ और हमेशा रहेगा। क़ुर्बत और फिर अलग होने का गम, यानी कि खुदा से मिलने का गम, खुदा से जुदा होना और खुदा से मिलना, इसका गम उनको सता रहा है कि मैं एक कतरा हूँ जो कि समुंदर से अलग हो गया हूँ। इस पर सख्त गम है क्योंकि खुदा की ज़ात समुंदर के मानद है। समुंदर में एक कतरा हूँ मैं,
ایک قطرہ ہوں، اور میں جس سے عشق کرتا ہوں اور جس سے ملوں گا، یعنی کہ جب یہ کہہ رہے ہیں میرا وصال ہوگا، تو وہ جس نے پوری کائنات بنائی، میرا مالک، میرا خدا، وہ سمندر کے مانند ہے اور میں ایک بلبلے کے مانند ہوں، میں ایک قطرہ ہوں۔ میں کب ختم ہو جاؤں، کب جا کے اس سمندر میں مل جاؤں، میں خود نہیں جانتا، اور نہایت غم ہے اس قطرے کو، یعنی کہ جہاں سے خدا سے الگ ہو گئے ہیں، اس دنیا میں آ گئے ہیں، اب کب مل جاؤں میں یہ نہیں جانتا۔ اگلا یہ تو ہو گیا ان کا مطلب۔ اگلا بند ہے اسیر۔ اسیر اے دوست تیرے عاشق و معشوق دونوں ہیں۔ اسیر کا مطلب ہوتا ہے قیدی، کہ اے میرے دوست، میں تو اسیر ہوں، اور معشوق اور عاشق جس سے عشق کیا جائے اور جو عشق کرے، وہ دونوں تو اسیر ہیں، وہ دونوں تو کیا ہیں؟ غلام ہیں، قید کیے ہوئے ہیں، گرفتار آہنی زنجیر کا یہ بے طلائی ہے۔ اور گرفتار کس میں ہیں؟ کس میں کیے گئے ہیں؟ آہنی زنجیر یعنی لوہے کی زنجیروں میں، اور وہ تلائی ہے جس کو وہ لوہے کی زنجیر سمجھ رہے ہیں، آخر کار وہ تلائی کا مطلب ہوتا ہے وہ سنہری زنجیریں ہیں جس میں کہ وہ عاشق اور معشوق جکڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اے خدا، چاہے وہ عاشق ہو یا معشوق، سب تیرے ہاتھوں گرفتار ہیں، سب تجھ پر عاشق ہیں، بس فرق یہ ہے کہ جس نے دینی عشق کیا اور اس کے ہاتھ میں لوہے کی کڑیاں آ گئیں، جس نے حقیقی عشق کیا اور خدا سے کیا، تو وہ سنہری ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، یعنی کہ جکڑا ہوا تو ہے، اگر اس نے خدا سے عشق کیا ہے تو وہ سنہری زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور اس نے یہ دنیاوی چیزوں سے عشق کیا ہے تو وہ آہنی لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا وہ ہے۔ تعلق روح سے مجھ کو جسد کا، تعلق مجھ کو جسد کا ناگوارا ہے، زمانے میں چلن ہے 4 دن کی آشنائی کا۔ جسد کا مطلب ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، جسم، یعنی کہ جس طرح سے روح کا تعلق ہوتا ہے، روح کا سمبند ہوتا ہے کس سے؟ جسم سے، وہ ناگوار ہے، یعنی کہ تعلق روح سے مجھ کو جسد کا ناگوار ہے، یعنی کہ مجھ کو، میرے جسم کو، میری روح سے جو تعلق ہے وہ مجھ کو ناگوار ہے، گوارا نہیں ہے۔ زمانے میں چلن ہے 4 دن کی آشنائی کا، ارے یہ تو 4 دن کی چاندنی ہے، یہ جو روح کا ملن ہے جسم سے، اصلی جس سے ملنا ہے وہ تو میرا محبوب ہے، میرا خدا ہے، اور خدا نے میری روح کو کچھ دن کے لیے، 4 دن کے لیے اس جسم، اس جسد میں اتارا ہے، یہ کب فنا ہو جائے، کب ختم ہو جائے میں نہیں جانتا۔ فراق یار میں مرمر کے آخر زندگانی کی، رہا صدمہ ہمیشہ روح و قالب کی جدائی کا۔ فراق کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، فراق کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا۔ فراق یار سے جدا ہونا، اور مرمر کے آخر زندگانی جینا، رہا صدمہ ہمیشہ روح و قالب کی جدائی کا۔ یہی صدمہ، فراق کا صدمہ، جدائی کا صدمہ ہمیشہ رہا ہے، جس طرح سے روح اور قلب، یعنی کہ دل کو روح سے جدائی کا جو صدمہ ہوتا ہے، 4 دن کی زندگی ہوتی ہے جس میں جو دل ہوتا ہے، دل سے، جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ محبوب خدا سے جدا ہونے کے بعد ہم نے زندگی کس طرح بسر کی ہے، یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ ہم نے 100 بار مر کر زندگانی بسر کی ہے، اور ہمیشہ ہم کو اس بات کا غم رہا ہے کہ ہمارے جسم سے ہماری روح، یعنی محبوب کی یاد میں جو جدا ہو گئی ہے، وہ کس طرح وصال میں تبدیل ہو جائے، کس طرح سے اپنے محبوب سے مل جائے، وصال ہو جائے، اور زندگی میں پھر کیسے خوشیاں آ جائیں۔
اگلا بند ہے، ہوئی منظور محتاجی نے تجھ کو اپنے سائل کی، بنایا کاسۂ سروازگوں کا سر گدائی کا۔ ہوئی منظور محتاجی یعنی کہ محتاج ہونا، وکلانگ ہونا، کسی چیز کے لیے ترسنا، یہ منظور ہے نے تجھ کو اپنے سائل کی، تجھ کو اپنے سائل کی۔ سائل کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنے والا، یعنی کہ تجھ کو اپنے سائل کی، اپنے سوال کرنے والے کی، مانگنے والے کی محتاجی منظور نہ ہوئی ہے، اور بنایا کاسۂ سر، جو کھوپڑی ہے جو تو نے بنائی ہے یہ سر گدائی کا۔ اس شعر میں انسانی سر کی بناوٹ کے حکمت بیان کرتے ہوئے عاطش صاحب بتاتے ہیں کہ اے اللہ تو اس بات کو قطعی پسند نہیں کرتا، اے اللہ تو اس بات کو قطعی پسند نہیں کرتا کہ تیرے بندے تیرے کسی اور کے آگے سر جھکائیں، کسی اور کے آگے سر جھکائیں، ہاتھ پھیلائیں۔ اس لیے تو نے انسان کے سر کو الٹے پیالے کی شکل میں بنایا ہے تاکہ وہ اپنے جیسے ہی کسی اور بندے کے آگے نہ پھیلا سکے، یعنی کہ تو نے اپنی قدرت سے جو سر بنایا ہے وہ پیالے کے مانند بنایا ہے، اور تو چاہتا ہے اور کہ تیرا جو بندہ ہے تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ بندہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، سائلی نہ کرے، سوال نہ کرے، تو نے کچھ نہ کچھ اپنی قدرت سے یہ بنایا ہے، بڑا بہترین ہے اے مولا۔ تو یہ ہے خواجہ حیدر علی عاطش جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کی پہلی غزل ہے، اور اس کے 5 بند ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور ابھی اس کے 6 بند اور باقی ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔